الأجل مولا مولا الأجل مولا مولا الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے خدا تعالیٰ کا انتہائی شکر، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں ایسی عظیم الشان ہستی کے نام پر بیٹھا نصیب فرمایا ہے جو محور کائنات ہے، جس کو قطب عالم لقب دیا گیا ہے، جن کے وجود کے ذریعے سے یہ زمین اور آسمان باقی ہیں۔ اللہ کے رسول کی روایت ہمارے پاس ہے، لولا الحجۃ لساقط الارض علی اہلہا، اگر حجت کا وجود نہ ہو تو زمین آسمان تباہ و برباد ہو جائیں گی، کائنات ختم ہو جائے گی۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے اور انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ ان کی نظر لطف ان چند روزہ مباحث پر اور مجالس کے اوپر متمرکز ہو جائے، ایک نظر لطف ان کی ہمارے اوپر بھی پڑ جائے۔ درود بھیجے گا محمد وعلی چند نکات آپ کی خدمت میں وقت کے امام کی اس مجموعی عنوان کے حوالے سے عرض کروں گا، اور اس کے بعد ہر دن کے لیے ایک موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے اور انشاءاللہ اس کے حوالے سے چند نکات عرض ہوں گے۔ سب سے پہلے مجموعی طور پر جو یہ موضوع ہے آخری امام کا، ان کی تشریف آوری کا، غیبت اور ظہور کا، اس کے حوالے سے ایک دو نکات سمجھ میں آتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم اس موضوع کو کس عنوان سے دیکھیں۔ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ ہم کسی موضوع کو مذہبی اور دینی چوکھٹے کے اندر رکھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو مثال کے طور پر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جیسے نماز کو واجب کیا ہے، روزے کو واجب کیا ہے، مثلاً قرآن کریم کی تلاوت ہمارے لیے اچھی ہے، تو ہم کسی اور منطق، کسی اور فلسفے سے ہٹ کر صرف اس کو اس پہلو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ خدا نے ہم پہ واجب کیا ہے، ہم نے اس کو انجام دینا ہے۔ مثلاً اگر آپ سے کوئی کہے کہ بھائی آپ نے فرض فرمائی فجر کی نماز 2 رکعت کیوں پڑھی ہے، میرا نہیں خیال کہ آپ کے پاس کوئی بہت بڑی لاجیکل کوئی دلیل ہو، فلسفیکل دلیل ہو کہ آپ نے فجر کی نماز 2 رکعت کیوں پڑھی ہے، 3 پڑھ لیتے، 1 رکعت پڑھ لیتے۔ تو اس میں کوئی فلسفہ منطق انوالو نہیں ہے، خالصتاً جس کو ہم لوگ کہتے ہیں عبودیت کے اوپر مبنی ہے، بندگی کے اوپر مبنی ہے۔ مثلاً اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی فجر میں چونکہ انسان تھکا ہوا ہوتا ہے اور ابھی نیند سے اٹھا ہوتا ہے، اس کے جسم کے اندر تھوڑی سی سستی سی ہوتی ہے، اس لیے خدا تعالیٰ نے 2 رکعت رکھی ہے، تو پوچھا جا سکتا ہے پھر نماز شب 11 رکعت کیوں رکھی ہے، پھر نماز شب بھی نہ ہوتی، پھر نماز شب کیوں رکھ لی۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں اس وقت انسان جو ہوتا ہے وہ تھوڑا ایکٹیو ہوتا ہے، اس لیے خدا نے 11 رکعت رکھی ہے، تو پھر نماز فجر کو 2 رکعت کیوں رکھا، 4 رکعت رکھ لیتا، زیادہ رکھ لیتا۔ سب سے زیادہ ایکٹیو تو انسان صبح کو ہونا چاہیے، پھر 6 رکعت ہونی چاہیے تھی۔ پھر اگر اس طرح عقل اور منطق سے فیصلے کریں تو ہم فجر کی نماز کا فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ یہ بھائی 2 رکعت ہی کیوں ہے۔ اسی طرح نوافل کا مسئلہ ہے، فجر کی نماز کی نافلہ 2 رکعت ہے اور ظہر کی نماز کی نافلہ 8 رکعت ہے، اس میں کیا عقل اور منطق کا آپ سہارا لیں گے۔ اس طرح بہت سارے مسائل ہیں کہ جن میں دین ہوتا ہے لیکن براہ راست عقل اور منطق ہم انوالو نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی دین میں تو ہمیشہ منطق ہوتی ہے، تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ایک حکم ایسا ہے جس کے اندر عقل اور منطق نہیں ہوتی۔ نہیں، اس کے اندر ہم اعتماد کر رہے ہوتے ہیں اس پر جس نے ہمیں حکم دیا ہے، کہ جس نے ہمیں حکم دیا ہے وہ خالق عقل ہے، وہ عقل سے ہٹ کے فیصلہ نہیں دے گا۔ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہم اس خدا تعالیٰ کی بیان کی بھی مصلحت کے منتظر ہیں کہ وہ ہمارے سامنے بیان کرے گا تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ ہاں، عقل سے ہٹ کر خدا حکم نہیں دے گا، وہ خود خالق عقل ہے اور اس نے عقل کے اوپر ہم انسانوں کو خلق کیا ہے۔ تو کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جن کا اس طرح کا عبودیت کا معاملہ ہوتا ہے،
اچھا کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جن کا عبودیت کا معاملہ بھی ہوتا ہے، عقل اور منطق بھی لڑائی جا سکتی ہے، عقل بھی لڑائی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ بھائی آپ لوگ حج پہ کیوں جاتے ہیں، کیوں آپ اتنی بڑی ٹریولنگ کرتے ہیں اور لاکھوں انسان جاتے ہیں ہر سال، تو ہم اس کو عقل سے بھی جواب دے سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو حج کے اوپر کئی ملین لوگ جمع ہوتے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے، ہم عقل اور حکمت سے بھی جواب دے سکتے ہیں۔ یا مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ بھئی خدا متعال نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کیوں رکھا ہے، جس کی جو مرضی آئے کرے، تو پھر ہم اس کو عقل اور حکمت سے بھی جواب دے سکتے ہیں کہ خدا نے تو رکھا ہے، عقل سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے یہ جو وجود امام کا معاملہ ہے، ان کی غیبت کا معاملہ ہے، ان کی تشریف آوری کا معاملہ ہے، یہ خالصتاً عبودیت پہ مبنی ہے، جس میں عقل و منطق کی کوئی دخالت نہیں ہے، یعنی کہ نہیں، اس میں عقل و منطق بھی انوالو ہے، اپنی عقل اور اپنی منطق سے بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو میری اپنی رائے یہ ہے کہ خالصتاً عبودیت پہ مبنی نہیں ہے، اس میں عقل اور منطق بہت آسانی سے شامل ہو سکتی ہے، بہت آسانی سے شامل ہو سکتی ہے، اور اس کے ذریعے سے بھی اس موضوع کو بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اب میں پہلے اس موضوع کو لے کر تھوڑا سا اور آگے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اچھا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ میں سننے والوں سے درخواستیں کرتے رہوں کہ وہ کچھ کریں، میں کبھی یہ نہیں چاہتا۔ مثلا میں ان سے کہوں زور سے درود بھیجیں، یہ میں نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا ان سے کہوں آگے آ جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، بالکل دل نہیں چاہتا، بالکل کبھی نہیں دل چاہتا۔ جہاں بیٹھے وہیں بیٹھے رہیں، جس طرح سے بولنا ہے بولتے رہیں، میرا کوئی دل نہیں چاہتا۔ لیکن صرف بعض اوقات یہ سوچتا ہوں کوئی دیکھے تو یہ نہ دیکھے کہ ہم لوگ جیسے لڑے لڑے بیٹھے ہیں، نہیں، اس کو لگے کہ نہیں بھائی دوستی ہے، یاری ہے، ایسا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا اگر مل کر بیٹھ جائے نا تو اچھا لگے گا، آپ زیادہ اچھے لگیں گے، ورنہ جو جہاں بیٹھا ہے کوئی ایشو نہیں ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اچھا آج کل میں ایک اور طرح سے بھی سوچنے لگا ہوں، آج کل نہیں بلکہ کئی سالوں سے میں یہ سوچنے لگا ہوں کہ اس کو کم دیکھو کہ کتنے لوگ اس وقت بیٹھے ہیں، اس کو سوچو کہ اگر ریکارڈنگ ہو گئی اور انٹرنیٹ پہ چلا گیا تو کتنے دیکھ لیں گے۔ اب تو یہ سوچنے لگا ہوں تو بڑا دل کو چین آ گیا، بہت دل کو چین آ گیا۔ پہلے بڑی پریشانی رہتی تھی۔ اس میں بڑا ایک سمبولک واقعہ میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں۔ ہوا اس طرح کہ جس سال بے نظیر کا معاملہ ہوا، اس سے 2 دن پہلے میرے خیال میں نواب شاہ میں ایک پروگرام تھا عید غدیر کا، نواب شاہ میں شوگر مل، میرے خیال میں اس کے آس پاس کہیں کوئی مسجد تھی، وہاں پہ پروگرام تھا۔ رات کو ہی ہم پہنچے تھے تو رات کو ہی پروگرام بھی تھا۔ تو صاحب وہاں پروگرام میں پہنچے، اب ظاہر چھوٹی سی جگہ، سردیوں کا ٹائم، کتنے لوگوں نے آنا تھا؟ 25 30 40 مشکل سے آئے ہوں گے، 25 30 40 لوگ تھے، لیکن دل کے بڑے اچھے لوگ تھے، بہت اچھے لوگ تھے۔ یعنی واقعاً کچھ لوگ ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں لیکن دل مل رہا ہوتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے بولنے کا، دل کے بہت اچھے لوگ تھے۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ صاحب ہم نے وہاں پر بڑا لمبا جلسہ کر دیا۔ اب یہ جن سے دل مل رہا ہوتا ہے، اچھا لگ رہا ہوتا ہے، ان کو ہم سزا دے دیتے ہیں، ان کا جلسہ لمبا کر دیتے ہیں۔ پر وہ خود بھی بیچارے کہہ رہے تھے کہ نہیں مولانا صاحب ٹھیک ٹھاک بولیے گا، یہاں پہ لوگ کافی فاصلہ طے کر کے آئیں، ایسا نہ ہو آپ 25 30 منٹ 40 منٹ بول کے اتر جائیں، لمبا بولیے گا۔ اچھا لمبا سن کے میری بھی جان نکل رہی تھی کہ اتنی سردی میں لمبا بولوں گا میرا کیا ہوگا، لیکن بہرحال وہ بڑا اچھا سیشن تھا، اس میں بڑا مزہ آیا اور بہت اچھا کام ہوا۔ بہرحال تو غدیر کے اوپر صاحب ایک بات کی، وہ میرے خیال میں کوئی 1.5 گھنٹے کے قریب اسپیچ ہو گئی۔ صاحب وہ نیا کسی نے ہم نے کیمرہ دیا تھا، اور وہ ایک دوست کوئی تھا بھی نہیں اس کو چلانے والا، ایک دوست کہیں ملا، میں نے اس کو 5 منٹ میں ٹرین کیا، میں نے کہا یار اس طرح سے چلتا ہے، اس طرح سے لگتا ہے، تم آج ٹرائی مارو شاید چل جائے۔ آپ یقین فرمائیں وہ اسپیچ میرا خیال میں 25,000 سے زیادہ ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے، 25,000 سے زیادہ ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے، اور کتنے لوگ بیٹھے تھے؟ 35 40۔ تو اب یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بندے کتنے بیٹھے ہیں۔ حقیقت یہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ ریکارڈ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ انٹرنیٹ میں 25,000 نے دیکھا ہے نہیں دیکھا۔ کس کی پرواہ کرنی چاہیے؟ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، بس اصل میں پرواہ اس کی کرنی چاہیے۔ باقی خدا وہ ذرے کو آفتاب بنانے والا ہے، وہ مٹی کو تلا بنانے والا ہے، وہ
انگریزوں کو جواہرات بنانے والا ہے، اس کا کام ہے کہ وہ آگے بڑھائے گا پیچھے ہٹائے گا. ہم لوگ کون ہوتے ہیں اس کام میں؟ تبھی سمجھ میں آیا ان باتوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دو، جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح کریں، بس جو کام کرنا ہے اچھے طریقے سے کریں. ابھی مجھے جو دین کے اندر 30 سال ہو گئے کچھ ادھر ادھر کرتے ہوئے، جو بات سمجھ میں آئی ہے، دین کے نام پہ کام اچھا کریں، بس چھوٹا کریں، کم کریں، اچھا کریں، زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر محنت ہو جائے، ہمارا دین کہیں سے کہیں پہنچ سکے گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد عاجل فواجل. تو یوں احساس ہوا کہ یہ جو امام کی تشریف آوری، امام کا ظہور، امام کا نام گرامی، حتیٰ امام کی غیبت، یہ سب کا سب عقل کے دائرے کے اندر ہے. اچھا، اب ایک اور چیز جو ہمیں دیکھنی پڑتی ہے بعض اوقات موضوعات کے اندر، بعض دینی احکام ایسے ہوتے ہیں جو صرف دینداروں کو بتاؤ، ان کے لیے کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے. مثلا میں اگر آپ کے سامنے کہوں کہ بھئی کپڑے کو نجس ہو جائے پاک کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہے، تو کس کو اس میں انٹرسٹ ہوگا؟ جو مسلمان ہو، اسلام کو پریکٹیکلی فالو کرتا ہو، اسلام پر عمل کرتا ہو، اس کو انٹرسٹ ہوگا کہ مثال کے طور پر کوئی کپڑا نجس ہو گیا ہے، پاک کرنے کے لیے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. اچھا، جو آج کل جو نئی ٹیکنالوجی ہے کہ نان پریکٹیکل مسلم ہے، البتہ اسلام کے اندر عمل سے ہٹ کے کیا بچتا ہے نہیں معلوم، وہ امویت یا ابو جہالیت میں سے کچھ شاید بچ جائے، لیکن ورنہ کچھ نہیں بچتا ہے اسلام میں عمل کے بعد. لیکن رائج ہے ہمارے ٹیکنالوجی کہ بھائی پریکٹیکل مسلم نہیں ہے، نان پریکٹیکل، نان پریکٹسنگ اسلام ہے ہمارا. چلو، وہ جو نان پریکٹسنگ اسلام ہے اس کو کیا پرواہ کہ بھائی نجس کیسے ہوتا ہے، پاک کیسے ہوتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں. اچھا، جو کافر ہے اسے پرواہ ہے. کافر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو دین اسلام میں نہیں ہے، وہ جو اسلام کا انکار کرتا ہے، مخالفت کر رہا ہوتا ہے، اس کو بھی نہیں پرواہ. اچھا، جو دین اسلام میں نہیں ہے، اہل کتاب، انہیں پرواہ ہے کہ ہم بتائیں ان کو کہ نجس کیسے ہوتا ہے، پاک کیسے ہوتا ہے، تو ان کو بھی کوئی پرواہ نہیں. کچھ موضوعات دین میں ایسے ہوتے ہیں، ایک خاص گروپ ہوتا ہے اس کے لیے تو انٹرسٹ ہوتا ہے، باقی کے لیے کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا. مثلا میں تقریباً یقین سے کہوں گا، بہت سارے جوان بیٹھے ہوں اور مجھ سے کہا جائے ان کے سامنے آدھے گھنٹے بولو کپڑے کیسے پاک ہوتے ہیں، کیسے نجس ہوتے ہیں، میں کہوں گا بھائی اس کے لیے کسی اور کو بھیج دو، میرے بس کا کام نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا. ان بیچاروں کا کوئی انٹرسٹ ہوگا نہیں، آدھے گھنٹے وہ میری باتیں سنیں گے، اس کے بعد میرے اوپر پتہ نہیں دل دل میں کون کون سی دعائیں درود پڑھ کے باہر چلے جائیں گے. میں نے لٹرلی دیکھا ہے. ایک دفعہ پاکستان سے باہر کہیں تھا تو ایک بندہ خدا اسی تقلید کے احکام اور پتہ نہیں کون کون سے احکام بیان کر رہا تھا، کلاس لی انہوں نے بچوں کی. اچھا، وہ یہ تھا کہ مجھے آبزرور کے طور پر بٹھایا گیا تھا کہ بھائی آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں جو اسلامک لرننگ کی کلاسز ہو رہی ہیں سنڈے اسکول، سیٹرڈے اسکول میں، وہ کیسی ہو رہی ہیں. تو میں اس لیے بیٹھا ہوا تھا، اب میرا کوئی کام تو تھا نہیں، میں بچوں کو آبزرو کر رہا تھا. تو مسلسل بچے بڑبڑا رہے تھے، مسلسل بڑبڑا رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا آلویز سٹنگ، جسٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ بولے چلے جا رہے ہیں، اور بیچارے بور ہو رہے ہیں، ان کا پرسانہ حل نہیں ہے. تو کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جس میں لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہوتا. جو کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جس میں لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے، آپ کو ٹرمنالوجی تھوڑی سی چینج کرنی ہوتی ہے، ٹرمنالوجی تھوڑی سی چینج کرنی ہے. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. صاحب، ایک کمیونسٹ کے سامنے آپ پہنچ جائیں اور اس سے کہیں کہ ہمیں معاشرے سے زکوٰۃ لینی ہے، کیا کہے گا وہ کہے گا نہ میں خدا کو مانتا ہوں، نہ میں دین کو مانتا ہوں، تم جانو تمہاری زکوٰۃ جانو، میرا اس سے کیا سروکار. ٹھیک ہے، ختم ہو گیا معاملہ. اچھا، اب آپ کیا کریں، تھوڑی سی ٹرمنالوجی چینج کر دیں. آپ اس سے کہیں مجھے سوسائٹی میں سوشل جسٹس کو پروموٹ کرنا ہے. اب کام ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، اب تھوڑا بہت آپ کے پاس آئے گا کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہماری بھی فریکوینسی میچ کر رہی ہے، ٹھیک، بات ایک جیسی چل رہی ہے. آپ کسی کے سامنے کہیں کہ مجھے جناب علی سوسائٹی کے اندر فلاں حکم شرعی نافذ کرنا ہے، وہ شاید نہیں مانے گا. لیکن آپ اس سے کہیں کہ مجھے انسانوں کو حقوق ادا کروانے ہیں، انسانی حقوق کے اوپر محنت کرنی ہے، تھوڑی سی ٹرمنالوجی چینج کریں. جیسے آپ تھوڑی سی ٹرمنالوجی چینج کریں گے، یہ ٹرمنالوجی چینج کرنا دھوکے کے لیے نہیں ہوگا، دین کے ایسنس کو لوگوں کے سامنے ریفلیکٹ کرنا ہوگا. اس حکم کے پیچھے کوئی مصلحت ہے، اس حکم کے پیچھے کوئی نظام ہے. ہم لوگ بعض اوقات صرف حکم بول رہے ہوتے ہیں، نظام نہیں بولتے. مثلا اگر میں آپ سے بار بار کہتا رہا ہوں آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھیں، نماز پڑھیں، کچھ لوگ سنیں گے، بہت اچھی بات ہے، اس کے بغیر تو کوئی دین بن ہی نہیں پائے گا.
لیکن اگر آپ کسی جوان کو صرف اسی ٹرمنالوجی میں بات کرتے رہیں، دنیا بھر کے سامنے بولتے رہیں، شاید ان کو مشکل پڑ جائے گی. تھوڑا سا ویکیبلری چینج کر لیجئے اور اس سے پوچھ لیجئے ڈسپلن چاہیے لائف میں، پنکچویلٹی چاہیے. تھوڑا سا آپ چینج کریں تو آپ دیکھیں گے آپ ان پیرامیٹرز پہ پہنچ جائیں گے جس پہ پوری دنیا اتفاق کر رہی ہے. پوری دنیا آج کہتی ہے پنکچویلٹی چاہیے. اچھا، دین ہمیں پنکچویلٹی نماز کے ذریعے سکھا رہا ہوتا ہے. نماز کے بہت سارے کام ہیں، ایک کام یہ بھی ہے. مثلا پوری دنیا کہتی ہے ہمیں لوگوں کی لائف میں ڈسپلن چاہیے. دین کا ڈسپلن سکھانا کسی اور طرح سے. پوری دنیا ایک بات کہتی ہے، گرچہ عمل سے انکار کرتی ہے، وہ کیا؟ ہمیں کنٹرول چاہیے. کنٹرول چاہیے. پوری دنیا کے تمام ایجوکیشن سسٹمز کے اندر آپ کو کہیں نہ کہیں کنٹرول سکھایا جائے گا. آپ تصور کریں، کہیں پہ بھی چلے جائیں، مغربی دنیا میں جائیں، مشرقی دنیا میں جائیں، وہاں پہ آپ کو سکھائیں گے کہ ٹریفک کے رولز کا خیال کرنا ہے یا نہیں سکھائیں گے؟ پرائمری اسکول سے سکھانا شروع کریں گے کہ نہیں بیٹا، ریڈ لائٹ کا مطلب یہ کہ آپ نے کھڑا ہونا ہے، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. یہ کنٹرول نہیں ہے. دین روزے سے کنٹرول سکھاتا ہے. وہ روزہ نہیں سنے گا، کنٹرول سن لے گا. دین نماز کے ذریعے پنکچویلٹی سکھاتا ہے. وہ نماز نہیں سنے گا، پنکچویلٹی سننی پڑے گی اسے. ہم لوگوں کو اس موضوع پر بھی تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. اگر ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں نا کہ مثلا ہم فلاں امام کے منتظر ہیں، وہ تشریف لائیں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ ایسا ہی ہے. لیکن اگر کسی اور کے سامنے ریفلیکٹ کرنا ہے، تھوڑا سا ٹرمنالوجیز کو چینج کر لیجیے. اب میں تھوڑا سا ٹرمنالوجی کو چینج کرتا ہوں اور پھر میں آپ کے سامنے ایک جملہ کہتا ہوں. پوری دنیا امام زمانہ کی معتقد ہے، پوری دنیا امام وقت کی معتقد ہے. کس طریقے سے؟ تھوڑا سا ہم اس کو ایک اور رخ سے دیکھتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بیک گراؤنڈ لینا پڑے گا. دنیا میں جو بھی افکار و خیالات ہیں کہیں نہ کہیں مستقبل کو بیان کرتے ہیں. کوئی پریڈکشن کے طور پہ کہتا ہے، کوئی ریولیوشن کے طور پہ کہتا ہے، کوئی سائنٹیفک کیلکولیشن کے تحت کہے گا، کوئی ایسٹرونومی کا سہارا لے گا. کہیں نہ کہیں فیوچر کو پریڈکٹ کرتے ہیں، فیوچر کو ٹچ ضرور کرتے ہیں. مثلا آپ خود تصور فرمائیے، جب آپ کے اور ہمارے ملک میں ہونا یہ چاہیے کہ بجٹ بنے تو اگلے سال کو سوچ کر بنے گا یا بغیر سوچے بنے گا؟ ہونا یہ چاہیے کہ سوچ کے بنے. البتہ ہمیں پتہ ہے بغیر سوچے بنتا ہے، ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے. 5 سالہ منصوبہ جب بنتا ہے، 5 ایئر پلان، سوچ کے بننا چاہیے یا بغیر سوچے؟ سوچ کے بننا چاہیے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم ان باتوں سے فارغ ہیں. ہمارے یہاں جس کی جو مرضی آتی ہے وہ بنا لیتا ہے، بعد میں ہمیں بھگتنا ہوتا ہے، اس میں 5 سال میں چلا جانا ہوتا ہے. یہ ایک علیحدہ داستان ہے. دنیا میں ہر نظریے نے کہیں نہ کہیں فیوچر کو ٹچ کرنا ہے. اب 2 قسم کے نظریے ہیں. ایک وہ نظریے کا گروپ ہے کہ جو کہتا ہے مستقبل تباہ ہے، مستقبل برباد ہے، مستقبل میں کچھ نہیں ہے، سب ختم ہو جائے گا، انسان برباد ہو جائیں گے، یہ تباہ ہو جائیں گے. جس کو آپ کسی بھی عنوان کے اندر رکھ کر دسیوں اس کے بارے میں موویز، ناولز، ڈاکومنٹریز آپ اس وقت بھی انٹرنیٹ کے اوپر دیکھ لیں گے. پتہ نہیں کتنی چیزیں تو آپ نے ڈومز ڈے کے نام سے، اور پتہ نہیں اپوکلپس اور یہ اور وہ، پتہ نہیں کیا کچھ آپ نے سن لیا ہوگا، اور میں نے اور آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں آسمان سے مخلوق آئے گی، فلاں سال کے اندر سب کچھ تباہ ہو جائے گا. اور کسی نے یہ کہا کہ اصل یہ جو تم سورج سے مشرق سے نکلتا دیکھ رہے ہو نا، یہ مغرب سے نکلے گا اور پھر پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا، پھر دیکھنا کیا ہونے والا ہے. کسی نے کہا پتہ نہیں میگنیٹک فیلڈ چینج ہونے والی ہے، اس کے جو ساؤتھ نارتھ پول ہیں یہ سب چینج ہو جائیں گے، پھر دیکھو کیا بلا آنے والی ہے. پتہ نہیں کتنے افکار و خیالات ہیں. یہ پورا ایک گروپ ہے، اور ان سب کا کہنا یہ ہے کہ بھائی اینڈ وحشت ناک ہے، معاملہ خراب ہے. اچھا، یہ ایک گروپ ہو گیا. ایک اور نظریہ ہے، جو ایک اور نظریوں کا گروپ ہے، ایک اور بنچ ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، فیوچر اچھا ہے، مستقبل اچھا ہے. ٹھیک ہے، ابھی خرابی ہے. میرے خیال میں کوئی بھی نظریہ یہ نہیں کہے گا کہ اس وقت جو ہے یہ آئیڈیل ہے. یہ تو کوئی بھی نہیں کہے گا، چاہے آپ کیپٹلسٹ ہوں، چاہے آپ سوشلسٹ ہوں، چاہے آپ کسی اکانومی کے اوپر بیس کرتے ہوئے کوئی نظریہ بنائیں، چاہے سوشالوجی کے اوپر بیس کرتے ہوئے نظریہ بنائیں. کوئی یہ نہیں کہے گا اس وقت کی پوزیشن یہ آئیڈیل ہے. نہیں، آئیڈیل نہیں ہے. اچھا، کوئی کیسے کہہ سکتا ہے 80% ویلتھ لیس دین 20% کے ہاتھ میں ہے؟ جنگوں سے ہماری جان نہیں چھٹ کے دے رہی.
بیماریاں ہم ختم نہیں کر پا رہے, غربت افلاس ہماری پھیلتی چلی جا رہی ہے, نیچرل ریسورسز ہمارے تباہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. کون اس کو آئیڈیل کہے گا؟ تو کوئی اس کو آئیڈیل نہیں کہے گا. صرف دو باتیں, ایک وہ کہتا ہے جو کہتا ہے آگے بڑھو معاملہ ختم, اور ایک نظریوں کا گروپ وہ کہتا ہے آگے بڑھو مستقبل اچھا ہے. صحیح ہے. ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں, وہ جو کہہ رہے ہیں کہ مستقبل اچھا ہے وہ زیادہ ہیں, یا وہ جو کہہ رہے ہیں بڑھو اور تباہی ہے وہ زیادہ ہے؟ کون سے والے؟ اب ہمیں سوچنا پڑے گا, اب میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرج. صاحب ہمارے پاس پھر ایک کلاسیفیکیشن کر لیتے ہیں. جو ہمارے پاس انسان سے مربوط افکار ہیں, خیالات ہیں, ان کو ہم دو کیٹیگریز میں ڈالتے ہیں, ایک ریلیجیس اور ایک نان ریلیجیس. ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق آسمان سے ہے, اور ایک وہ جو کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق آسمان سے نہیں ہے. اچھا, وہ جو کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی تعلق کیسا بھی آسمان سے ہے, اس میں پرانے سے لے کر نئے تک سب ایک بات کے معتقد ہیں, مستقبل اچھا ہے. سب اس بات کے معتقد ہیں مستقبل اچھا ہے. اب میں آپ کے سامنے چند ادیان اور ان کی مثالوں کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. اچھا, نہ فقط یہ کہ لوگ کہتے ہیں مستقبل اچھا ہے, بلکہ ایک عجیب بات اور بھی ہے. سب کہہ رہے ہیں کہ کوئی آنے والا ہے, سب کہہ رہے ہیں کوئی آنے والا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, ادیان کی ہسٹری میں جو ہمارے پاس آسمانی ادیان میں سب سے پرانے ہیں ان کو سوچتے ہیں. صحیح ہے. بہت ساری ایسی کتابیں مل جاتی ہیں نیٹ کے اوپر, پتہ نہیں کتنی ویب سائٹس آپ کو مل جائیں گی, مثلا ہسٹری آف ریلیجنس یا ہسٹری آف لیونگ ریلیجنس. تو اس طرح آپ کو بہت ساری ایسی ویب سائٹس اور انسائکلوپیڈیاز کے اندر مل جائے گا جس میں گرافس بنے ہوئے ہوں گے, بارز بنے ہوئے ہوں گے, کون سا سب سے پہلے آیا. تو ہمارے پاس جو ریٹن ہسٹری ہے, جو ڈاکومنٹڈ ہسٹری ہے, اس میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس نبی کا ذکر ڈاکومنٹیشن کے ساتھ موجود ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. ہمیں نہیں معلوم حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ڈاکومنٹس کے اعتبار سے کب کا ہے, یہ کلیئر نہیں ہے. ان سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ تو کسی بھی ڈاکومنٹ کے اندر کلیئر نہیں ہے. ہاں, ہمارے پاس کچھ ایزمپشنز ہیں, کچھ ہم گیس کر رہے ہیں کہ حضرت نوح کا زمانہ اتنے سال پرانا ہوگا, لیکن کوئی ڈاکومنٹیشن اس کے اوپر نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں جن کے بعد سے ہمارے پاس ڈاکومنٹڈ ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ تقریباً ہے. اچھا, وہ زمانہ کب کا ہے؟ وہ ہے تقریباً 4000 سال پرانا, یعنی 2000 BC آپ کہہ سکیں. آج سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ کون سا علاقہ تھا؟ وہ عراق کے ایک علاقے کے اندر جس کو بابل تعبیر کرتے ہیں ہم لوگ, یا بیبلین تعبیر کرتے ہیں, وہاں پر رہتے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے کچھ ہجرتیں کی ہیں. وہ ایک ہجرت کر کے فلسطین گئے تھے اور ایک اور ہجرت کر کے مکہ کی طرف آئے تھے, اور یہ سب آپ کے سامنے بچپن سے واضح ہے. ان سے کچھ ادیان نکلے جو ہم سب کے سامنے بات ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں بڑھیں, حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق, تو حضرت اسحاق کی نسل سے ادیان بننا شروع ہوئے. اور وہ جو ادیان آئے ان میں سب سے پہلا جو بڑا دین آیا وہ یہودیت کے نام پر آیا, جس کو ہم لوگ اب یہودیت کہہ رہے ہیں. صحیح. اور اس میں بھی بہت سارے ڈویژنس, کلاسیفیکیشنس, یہ وہ جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں, ان کو ڈکشنریز اور انسائکلوپیڈیاز پہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے یہ دین شروع ہو گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد تقریباً کتنے ہزار سال پہلے ہے؟ حضرت ابراہیم 4000 سال پہلے ہم نے عرض کیے ہیں. اب آپ تصور کیجیے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق تھے, پھر حضرت اسحاق کے بعد مختلف طریقوں سے تبدیلیاں واقع ہوتی رہیں. پھر مثال کے طور پر وہ لوگ مصر چلے گئے, مصر کے اندر مسائل حضرت یوسف علیہ السلام اور مسائل وغیرہ یہ وہ, اور اس کے بعد ان سب کو نجات دلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے. لگ بھگ 700 سال بیچ میں فاصلہ ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان لگ بھگ 700 سال فاصلہ ہے. قطعاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کتاب آئی تھی, قطعاً. صحف ابراہیم ہمارے پاس سورہ اعلیٰ کی آخری آیہ کریمہ کے اندر ان ھذا لفی صحف کیا ابراہیم و موسیٰ, صحف ابراہیم و موسیٰ آ رہا ہے.
تو یہ ان کے اوپر یقیناً کتاب آئی تھی، گرچہ وہ کتاب ہمارے پاس ڈاکومنٹڈ بچی نہیں ہے، لیکن ان کی ہسٹری ڈاکومنٹڈ بچ گئی ہے ہمارے پاس۔ پھر جو ہمارے پاس دین ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 3300 سال پہلے۔ اچھا، کیا اس دین کے اندر کسی کے آنے کا انتظار ہے؟ قطعاً ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ایک کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، جس کے اوپر حضرت عیسیٰ کے ماننے والے کہتے ہیں کہ وہ جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اچھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہ نہیں، ہمارا انتظار ابھی جاری ہے، جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ ابھی نہیں آئے۔ آپ کو پتہ ہے جب یہ ملینیم کا چینج آیا تھا تو کیا کیا مسائل نہیں ہوئے تھے، کم سے کم ہم سب لوگوں کو وہ یاد ہے، کیمراز تک فٹ ہوئے تھے کہ اب تو آنا ہی آنا ہے، لیکن بہرحال تو وہ لوگ معتقد ہیں کہ وہ آئیں گے۔ فیوچر اچھا ہوگا یا برا ہوگا؟ بہت اچھا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جب وہ آئیں گے زمین بہت اچھی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں کم کرتا ہوں، یہ 3300 سال پہلے تقریباً۔ اس کے بعد دین عیسائیت آپ لے لیجئے، البتہ بیچ میں بہت سارے ادیان ہیں جن کے بارے میں ہمارا ایزمپشن یہ ہے کم از کم بر صغیر کے اندر کہ آسمانی نہیں ہے، لیکن دوسری جگہوں کے اوپر ان کو آسمانی سمجھا جاتا ہے۔ میں بھی ان کے بارے میں عرض کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال پہلے آیا، ان کے ماننے والے معتقد ہیں کہ کوئی آئے گا؟ کہتے ہیں ہاں قطعاً آئیں گے۔ کون آئے گا؟ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے۔ ان کے 550 سال کے بعد، 650 سال کے بعد تقریباً اللہ کے رسول کا دور شروع ہوا، اور ان کی نسل کے اندر، ان کے دین کے اندر سب معتقد ہیں، حتیٰ وہابیت جس کو ہم لوگ مثال کے طور پر سمجھ ہوتے ہیں ہم سے بہت دور ہے، شاید ہم ان کے درمیان اور ہمارے درمیان کوئی کامن فیکٹر نہیں ہے، قطعاً کامن فیکٹر ہمارے 12ویں امام مہدی علیہ السلام کی صورت میں سب معتقد ہیں کہ آئیں گے۔ البتہ اس سب میں ایک استثناء لگانا پڑے گا۔ مثال کے طور پر، استثناء کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، جیسے قادیانیت ہے، وہ معتقد نہیں ہے کہ اب کوئی مسیح آئے گا، نہیں، وہ کہتے ہیں جو آنا تھا وہ آ چکے۔ تو ایک زمانے میں کسی کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، میں نے کہا بھائی ان کے آنے پر تو پوری دنیا میں عدل و انصاف پھیلنا تھا، وہ کب آئے؟ تو اس نے کہا وہ 19ویں صدی کے آخر میں آئے تھے۔ تو میں نے کہا بھائی اب عدل و انصاف کیوں نہیں پھیل رہا؟ کہنے لگا ہم راستے پر ہیں، ہم راستے پر ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، 125 سال گزر گئے تو گزرے چلا جائے گا ایسے۔ اگر ان کے آنے کے بعد بھی 125 سال گزرنے ہیں تو یہ تو ابھی تک ادیان الہی کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ ادیان الہی کی تاریخ میں جس کا انتظار تھا، جب وہ آ جاتے تھے تو پھر مشکلات کے بعد فوری ریلیف مل جاتا تھا، جیسا کہ اللہ کے رسول تشریف لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، تو فوری ریلیف ان کی قوم کو ملا تھا۔ اب یہ کیسا ہوا کہ بھائی 125 سال اس کے بعد بھی گزر گئے؟ اچھا، اس بیچ میں کچھ اور ادیان بھی ہیں جن کو ہم آسمانی نہیں مانتے، لیکن کچھ لوگ آسمانی مانتے ہیں۔ مثلا ہم آتش پرستوں کو، پارسیوں کو آسمانی مانتے ہیں، غیر آسمانی مانتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ہماری جو جنرل انڈرسٹینڈنگ یہاں پر رہی ہے بر صغیر میں، مجھے کہ نہیں ہم ان کو آسمانی نہیں مانتے، جبکہ کافی لوگ ہیں جو آسمانی مانتے ہیں۔ کم سے کم اس وقت کے مراجع اکثر آسمانی مانتے ہیں کہ نہیں آسمانی ہے، ان کی کتاب ہے، ان کے نبی تھے۔ جس طرح تمام ادیان میں ڈائیورژن ہوا ہے، ان کے اندر بھی ڈائیورژن ہوا ہے، اور وہ 2 خداؤں کے متحد ہو گئے، اچھائی کا خدا، برائی کا خدا، اور اس طرح کا ایک مسئلہ۔ لیکن بہرحال اور آپ کی پرستش شروع ہو گئی، یہ سب باتیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ نہیں آسمانی ادیان ہے، اور ان کو اہل کتاب مانتے ہیں۔ اچھا، اور اپنے آپ سے پوچھے گا ان کے علاوہ بھی اور کوئی اہل کتاب بھی ہیں کیا؟ اور بھی ہیں کیا؟ قرآن کریم کی کم از کم ایک آیت کریمہ ایسی ہے جس میں اس نے یہود، نصارہ، مجوس اور اس کے بعد اور قومیں بھی گنوائی ہیں کہ ہاں یہ بھی اہل کتاب ہے۔ اچھا، وہ ہمارے کاؤنٹ سے باہر ہیں اس وقت ہمارے کاؤنٹ سے باہر ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون سی ہیں، لیکن میں صرف آپ کی خدمت میں، آپ اس کو متنازع نہ بنا لیجیے گا، میں آپ کو صرف ایک اوپینین کے طور پر عرض کر رہا ہوں جو مختلف علماء نے دی ہے۔ تحمل سے سنیے گا، بلوا نہ کیجیے گا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ اصل میں ہم لوگ بلوے کی نفسیات کے پلے ہوئے لوگ ہیں۔ اب کراچی میں ہم لوگ پلے ہیں، پاکستان میں ہم لوگ بلووں کی نفسیات پہ پل گئے ہیں، تو ہم بات بات پہ بلوا کرنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ کوئی بات سکون سے بھی کہنی ہو تو اتنی اونچی ٹون میں لے جا کے کہتے ہیں کہ دوسری قومیں میں دیکھ کے کہتی ہیں شاید لڑنا ہی ہے لوگ۔ کوئی بات پارلیمنٹ کا بھی یہی حشر ہے ہمارے یہاں کہ جب وہاں بات ہو رہی ہوتی ہے تو دوسرے دیکھنے والے کہتے ہیں بھائی یہ تو لڑائی ہو رہی ہے۔ تو تھوڑا سا ہم لوگ پیشنس دکھائیں۔ آیت اللہ طباطبائی، محمد حسین طباطبائی، تفسیر المیزان کے مصنف، اب ان کا ریپوٹیشن اتنا بڑا ہے
کہ شہید مطہری لکھتے ہیں کہ شاید تاریخ اسلام میں اس سے بہتر تفسیر نہیں لکھی گئی، اتنی بڑی تفسیر۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کے اندر وہ ہندوؤں کے بارے میں ایک جملہ لکھتے ہیں، ہندوؤں کے بارے میں ایک جملہ لکھتے ہیں۔ کیا جملہ لکھا؟ انہوں نے کہا کہ جو ہندوؤں کی کتابوں میں علامتی توحید ہے، صراحت کے ساتھ توحید نہیں ہے، علامتی توحید ہے، سمبولزم ہے، توحید کا سمبولزم۔ انہوں نے کہا جو ہندوؤں کی کتاب میں سمبولزم ہے توحید کے بارے میں، اتنی اچھی توحید نان مسلم میں کہیں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ توحید بہت اعلیٰ پائی کی ہے۔ اچھا، ہم لوگ ہندوؤں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سب کے سب بت پرست ہیں، ان کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے پاس خدا ہے ہی نہیں۔ اور علامہ طباطبائی نے لکھا ہے کہ ان کی توحید بہت اعلیٰ پائی کی توحید ہے، لیکن سمبولک ہے، اس کے اندر سمبولزم بہت زیادہ ہے، علامتی پن بہت زیادہ ہے۔ اچھا، یہ ادیان میں معمولاً ہوتا تھا، پہلے ادیان آسان نہیں آتے تھے۔ قرآن کریم اگر فرماتا ہے نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر کے بھیجا ہے، یہ ان کو دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے آسان کرنا کیا کہتے ہیں۔ آپ کے پاس عیسائیوں کی کتاب تقریباً ہر گھر کے اندر موجود ہے، بائبل آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، آخری چیپٹر ریویلیشن، اس کے بارے میں گمان قوی یہ ہے کہ شاید صحیح حالت پہ رہ گیا ہے، ذرا اس کو اٹھا کے دیکھیں 2 لائنیں نہیں سمجھ میں آتی، اور اگر آپ اس کے سمبولزم کو پڑھنا شروع کر دیں تو پھر آپ کو اتنی عجیب طریقے سے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یعنی میں مذاق میں کہہ رہا ہوں، میں ابھی تھوڑا سا مذاق کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ پتہ نہیں کیوں ٹینشن میں بیٹھے تھے شروع سے، تو میں آپ کو ٹینشن ریلیز کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ میں نے جب پہلی دفعہ پڑھی سمبولزم کو ساتھ رکھتے ہوئے کہ بھائی یہ سمبولک ہے، کتاب کا ٹرانسلیشن نہیں کرنا ہے، اس کی علامتوں کو سمجھنا ہے، تو میرے ساتھ ایک اور بندہ بھی بیٹھا تھا جس نے سمبولزم پہ پہلے سے کام کر لیا تھا، وہ ساتھ بیٹھا، میں نے پڑھنا شروع کیا تو یقین فرمائیے، برا نہیں مانیے گا، میں نے یہ کہہ رہا تھا مجھے لگ رہا ہے کسی مولوی نے لکھی ہے، میں نے عرض کیا تھا مولوی نے لکھی، کیوں؟ اصل مجھے لگا کہ وہ چیپٹرز پہ چیپٹرز اہل بیت کی شان میں آ رہے ہیں، چیپٹرز پہ چیپٹرز اہل بیت کی شان میں۔ کہاں کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے؟ بائبل کے آخری چیپٹر میں۔ اصل آپ اگر جا کر دیکھیں، مجھے یاد نہیں آتا کہ 6واں باب تھا یا 8واں باب تھا، اس کے اندر تعداد یاد نہیں آ رہی ابھی، اس کے اندر ایک جگہ پہ لکھتا ہے کہ ایک خاتون ہے جن کے سر پہ 12 ستاروں کا تاج لگا ہوا ہے اور ان کے اوپر ایک اژدہے نے حملہ کیا ہے۔ اصل میں حیران رہ گیا، میں نے کہا بھائی کیا واقعاً یہ کتاب سابقہ تاریخ کو بیان کر رہی ہے؟ اچھا، اس کا دعویٰ یہی ہے، جو ریولیشن بک ہے اس کا دعویٰ ہے کہ اس میں آدم کی خلقت سے لے کر قیامت تک سارے واقعات چیپٹر چیپٹر بنا کے درج ہوئے ہیں۔ آپ پڑھیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ لوگ اس وقت کہتے ہیں، وہ آپ کو یاد ہے جارج بش نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم نے عراق پہ حملہ کر کے وہی کیا جو بائبل نے ہم سے کہا تھا، تو ایک پورا چیپٹر ہے عراق پہ حملے کا، اس کے میرے خیال میں 2 چیپٹر کے بعد حضرت عیسیٰ کی تشریف آوری ہے، تو جارج بش اس سے فائدہ اٹھا رہا تھا، کہتا میں نے وہ کیا جو بائبل نے حکم دیا ہے، اور اس کے بڑے بڑے مذہبی پیشوا تھے جو اس کو سپورٹ کرتے تھے کہ ہاں یہ وہ کر رہا ہے جو بائبل کہتی ہے۔ بلکہ ایک اس میں تھا، مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، بڑے اس کے فالوورز تھے، پتہ نہیں 3.5 ملین لوگ اس کا ویکلی پروگرام دیکھتے تھے، تو اس نے تو یہ کیا تھا کہ جارج بش کو پریزیڈنسی کے تمام ادوار کے لیے ڈیلی اسائنمنٹ دیا ہوا تھا کہ سر آپ نے یہ کام روزانہ کرنا ہے جتنی دیر تک بھی آپ صدر ہیں، اور ورنہ میرے ووٹ آپ کے ساتھ ہیں، ورنہ میں پھر اپنے ووٹرز کو کہیں اور بھیجتا ہوں۔ اس حد تک اسٹرکٹلی وہ لوگ فالو کر رہے تھے۔ تو یہ سمبولزم ہے، یہ سب ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر آسمانی ادیان ہے، ہمیں نہیں معلوم یہ کیا ہے، نہ ہم ابھی کبھی دعویٰ کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے، یہ بہت بعید ہے کہ اللہ نے سارے انبیاء صرف مشرقی وسطیٰ میں بھیجے، باقی کیا انسان نہیں بس رہے، باقیوں کے لیے کیا بھیجا بھائی؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا اگر مجھ سے کوئی یہ کہے بھائی اس کی تعویل کریں تو میں تعویل کروں گا کہ بھائی مشرقی وسطیٰ دنیا کی آباد دنیا کا اس وقت کا سینٹر تھا، اور وہ دنیا کا ایک چوراہا تھا، وہاں سے ساری کانٹیننٹس کے لیے راستے گزرتے تھے، اور یہ تھا وہ تھا، لیکن بات کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ چاہے اس کے لیے کوئی بھی نہیں بھیجے گا۔ اچھا، اس کا ایک اور جواب بھی دیا جاتا ہے، ایک اور جواب یہ دیا جاتا ہے، میں اپنے آپ کو سیف سائڈ پہ رکھ رہا ہوں کہ کہیں بعد میں کوئی کھڑا نہ ہو جائے کہ انہوں نے کہا ہے کہ سارے انبیاء تھے، تو اس کو بچانے کی خاطر عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اس کے جواب بھی ہیں، یہ دونوں پاسبلٹیز موجود ہیں۔ مثلا آپ ایک تاریخ کا ایک عجیب لمحہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم۔
جب کبھی آپ ہیومن ہسٹری کو دیکھیں گے، خاص کر ہسٹری آف ریلیجن کے اندر رہتے ہوئے، آپ کو ایک ٹائم بڑا عجیب ملے گا، اور یہ آپ انسائکلوپیڈیاز میں دیکھیے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا. وہ ہے حضرت عیسیٰ کی آمد سے 500 سال پہلے کا ٹائم. یہ بہت عجیب وقت ہے، حضرت عیسیٰ کی آمد سے 500 سال پہلے، اور ہمارے نبی کی تشریف آوری سے 1100 سال پہلے، یوں لگ بھگ سمجھ لیجیے. یہ بہت عجیب ٹائم ہے. یعنی اگر آپ دنیا کے نقشے کے اوپر یوں کر کے آباد دنیا کا جائزہ لینا شروع کر دیں، آپ کو کچھ عجیب چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. مثلا میں ابھی کوشش کرتا ہوں، اگر آپ دنیا کے نقشے کو اپنے ذہن میں رکھیں، یورپ کو الٹے ہاتھ پہ رکھیں جیسے کہ معمولاً ہم لوگ رکھا کرتے ہیں، مڈل ایسٹ کو بالکل اپنے چہرے کے سامنے رکھیں، اور چائنا کو رائٹ ہینڈ کے اوپر رکھیں. اب آپ دیکھنا شروع کریں. 2500 سال پہلے یونان کے اندر بہت بڑے بڑے فلاسفرز آنا شروع ہو گئے تھے، اور ان فلاسفرز نے دین کی کچھ بنیادیں فراہم کرنا شروع کر دی تھیں. آپ یقین فرمائیے، ہمارے پاس ایک بہت عجیب روایت موجود ہے، ہمارے چھٹے سرکار سے درود بھیجے گا، محمد و آل محمد. مولا نے افلاطون کے بارے میں گویا، پلیٹو کے بارے میں، افلاطون کے بارے میں روایت میں ارشاد فرمایا کہ اس نے خدا کو ثابت کرنے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا. ابھی میں کہتا ہوں افلاطون کی عظمت اس کی بڑائی کے لیے بہت ہے کہ مولا چھٹے سرکار کی زبان سے اس کا نام جاری ہوا ہے. کیا میں سوچوں کہ یہ غیر الہی تھے؟ یہ خدا کو نہیں مانتے تھے، خدا کو نہیں مانتے تھے، ثابت اتنا اچھا کر رہے تھے کہ ہمارے چھٹے امام نے ذکر کیا ہے. ان کو ہم سب کہتے ہیں بت پرست ہیں. یہ لوگ کہاں کے بت پرست ہیں؟ خدا کو ثابت کر رہے ہیں. یہ جو ارسطو، افلاطون اور سقراط وغیرہ کا سلسلہ تھا، یہ تقریباً 2500 سال پہلے آج سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 500 سال پہلے یہ شروع ہوا. یہ وہاں سے یہ شروع ہوا. اس کے بعد آپ تھوڑا سا رائٹ پہ ٹرن کریں، آپ ایران میں آئیں گے. ایران میں آئیں گے، حضرت زرتشت کا زمانہ بالکل یہی زمانہ ہے. اس ٹائم پہ حضرت زرتشت، جن کو میں نے کہا کہ ہم لوگ آسمانی ادیان نہیں مانتے ہیں پارسیوں کو، لیکن سب مان رہے ہیں وہاں پر کہ نہیں یہ نبی تھی، یہ ان کا دور آیا. اس کے بعد تھوڑا سا آپ اور رائٹ پہ ٹرن کریں تو آپ ہندوستان اور چائنا میں پہنچیں گے. ایگزیکٹلی یہی زمانہ کنفیوشس کا زمانہ ہے. اسی ٹائم پر کنفیوشس آیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے یہ کوئی لمحہ ہے جب خدا نے ساری آبادی کو ذہنی اعتبار سے ترقی دلوائی ہے. یا انبیاء کے ذریعے سے، اگر آپ سب کو نبی مانتے ہیں، اور نہیں مانتے تو پھر کہیں گے انبیاء اور فلاسفرز، دو ذریعوں سے. یہ کوئی ٹائم بہت خوبصورت ٹائم ہے جب خدا متعال نے ذہن انسانی کا ارتقاء نصیب کیا ہے، اور اس ٹائم پر یہ سارے کام تیاری کے طور پر ہوئے. اب یہ جتنے بھی میں نے ادیان آپ کے سامنے گنوائے نا، ان میں سے کچھ کو ہم آسمانی مانتے ہیں، کچھ کو آسمانی نہیں مانتے. یہ سب معتقد ہیں کہ کوئی آنے والا ہے. سب کے سب معتقد ہیں کہ کوئی آئے گا اور زمین کو تبدیل کرے گا. چاہے وہ ہندو مت ہو، چاہے وہ بدھ مت ہو، چاہے وہ جاپان کے اندر شنٹو ہو، چاہے وہ عیسائیت، یہودیت اور دین اسلام کے مختلف ماننے ہوں، یہ سب معتقد ہیں. اب تصور فرمائیے، میں نے آپ سے ایک جملہ کہا تھا، پوری دنیا امام زمانہ کی معتقد ہے. یہ نام مختلف لے رہے ہیں لیکن سب انتظار کر رہے ہیں، سب انتظار کر رہے ہیں. اچھا اب اور آ جائیے، یہ جو غیر الہی ادیان ہیں، اب ان کو ہم ادیان نہیں کہیں گے، غیر آسمانی افکار و خیالات، آیا یہ معتقد ہیں کہ کچھ بہتری آئے گی؟ آپ کسی ایک فکر کو لیں اور اس سے پوچھیں کہ کیا کبھی بہتری نہیں آئے گی؟ کبھی بہتری نہیں آئے گی. میرا اپنا یہ خیال ہے، ایک بھی آئیڈیا جو انسان کے سوشل بیہیویئر کو ڈیل کرے ایسا نہیں ملے گا جو کہے کبھی بہتری نہیں آئے گی. حتیٰ کیپٹلزم جو بری طرح ڈیڈ لاکس کے اندر پھنسا ہوا ہے، کیا یہ کہے گا کہ فیوچر بہت برا ہے انسانیت کا اگر کیپٹلزم پر عمل کریں؟ کہہ ہی نہیں سکتا. اس کو کہنا یہی کہ بہتری آئے گی. یہ سب معتقد ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایک بہتری آئے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کو میں تھوڑا سم اپ کرتا ہوں. صرف ہم نہیں ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، کہ پوری دنیا کسی کا انتظار کر رہی ہے. صرف ایک خطرہ ہے مجھے، ہم پیچھے نہ رہ جائیں. ان میں سے بعض انتظار کرنے والے بہت سخت انتظار کر رہے ہیں، اور میں اس داستان کو بہت دفعہ ذکر کر چکا ہوں، لہٰذا نہیں دہراؤں گا. بعض آرتھوڈکس جیوز، جن کو الٹرا آرتھوڈکس جیوز کہا جاتا ہے، ان کا انتظار اتنا شدید ہے کہ ان کے دین میں ہر رات سونے سے پہلے بیگ باندھ کے سونا واجب ہے.
کہ اگر رات میں کال آئے تو بیگ باندھنے کی دیر نہ لگے، اس شدت کے ساتھ۔ یہ میں آپ کہیں گے پتہ نہیں کہاں کی اسٹوری لائی ہے، اتفاقاً ٹائم میگزین کے اندر میں نے یہ پڑھا تھا ایک دفعہ کہ کوئی ایسا یہودی تھا جو ذرا ماڈرنائز تھا، اور اس کا بھائی تھا جو الٹرا آرتھوڈاکس تھا، اور ایک کہ جو مدرسہ ٹائپ کا تھا، ماسٹری ٹائپ کا تھا، اس میں رہتا تھا، سیمینری ٹائپ کا، اس میں جا کے رہتا تھا۔ تو اس نے جا کر اپنے بھائی سے ملاقات کی، اس کے ساتھ 1-2 دن گزارے اس نے، چند دن، تو اس نے اس کو ریفلیکٹ کیا، اس میں یہ جملہ اس نے ریفلیکٹ کیا کہ یہ مسیح کی آمد کے اتنے شدید منتظر ہیں کہ سب اپنے بیگز باندھ کے سوتے ہیں۔ اور ہم لوگ سمجھتے ہیں تزکیہ نفس ہماری کہانی ہے، نفس پہ کنٹرول ہماری کہانی ہے۔ اس نے کچھ اور ہی لکھا، اس نے لکھا وہاں پر تزکیہ نفس کی ٹریننگ ایسے دیتے ہیں کہ بھوک میں پیالہ سامنے رکھ کر اس سے کہتے ہیں چمچہ منہ تک لے کے جاؤ، منہ میں نہیں لے کے جانا، واپس رکھ دینا۔ اور پورا کھانا کھانے میں زیادہ اچھا تربیت یافتہ وہ ہوگا جو یہ کام کئی دفعہ کرے گا اور کھانا کم کھائے گا۔ اتنا کنٹرول سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کامیاب ہوتے نہیں ہوتے ایک علیحدہ داستان، لیکن کانسیپٹ سب کے پاس ہے۔ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ جو سب معتقد ہیں امام کے، ہم کیا خاص بات ہے جس کا انتظار کر رہے ہیں، ہم کس طرح سے انتظار کر رہے ہیں، اور ہمارا انتظار مفہوم کیسے حاصل کرے گا کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں بھائی یہ جو ہے وہ فضیلت والا انتظار ہے۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے، افضل الاعمال انتظار الفرج، فرمایا مدد کا انتظار سب سے زیادہ بافضیلت عمل ہے۔ اب یہ کیسے بافضیلت ہے، چند نکات اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے، وقت تقریباً اختتام پر، اور ہم اس کو بس تیزی سے عرض کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب آج کے لیے صرف اس ایک پوائنٹ کو عرض کرتے ہوئے، ہم نے آج کے لیے پوائنٹس اور بھی سوچے ہوئے تھے، لیکن بات کچھ آگے پیچھے کرنی پڑ گئی اور تھوڑا سا ہمیں موضوع سے باہر بھی نکلنا پڑا، لیکن کل کوشش کریں گے زیادہ کنسنٹریٹ کریں اس کو۔ ہمیں انتظار کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ ایک وہ انتظار ہے جس میں کوئی فضیلت نہیں ہے، ایک وہ انتظار ہے جس کے اندر کوئی فضیلت ہے۔ اب میں 2 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ اور میں کبھی نہ کبھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جب کبھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ایک مصیبت آتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ انتظار کریں۔ آپ کو لائن میں بیٹھنا ہے اور انتظار کرنا ہے، صحیح۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، یہ انتظار فضیلت ہے یا بے فضیلت ہے؟ اس کو کیا تعبیر کریں گے؟ یہ فضیلت کا انتظار ہے یا عدم فضیلت کا انتظار ہے؟ صحیح، اسے کچھ سوچنا پڑے گا آپ کو، صحیح۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، فورکاسٹ ہوئی ہے، فرض کریں کہ پرسوں بہت زبردست طوفان آئے گا، صحیح ہے، بہت شدید طوفان آئے گا۔ اچھا، معمولاً جب یہ فورکاسٹ ہوتی ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ علاقے خالی ہو جاتے ہیں، لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم رکیں گے، تو وہ اسٹاک کرتے ہیں، چیزوں کو تیار کرتے ہیں، ذرا اپنے جو بند وغیرہ ہیں ان کو مضبوط کر لیتے ہیں، گھروں کو ذرا مضبوط کرتے ہیں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، اس انتظار کو فضیلت دیں یا نہ دیں؟ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ آپ ڈاکٹر کے کلینک کے باہر بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں، اس کو فضیلت دی جائے یا نہیں دی جائے؟ نمبر 1، یہ جو طوفان آنے والا ہے اور اس کے مقابلے میں آپ ایک انتظار کر رہے ہیں اور اس انتظار کے لیے اپنے بچاؤ کے لیے کچھ ترکیبیں کر رہے ہیں، اس کو فضیلت دیں یا نہ دیں؟ 2 باتیں۔ تیسری بات تھوڑی سی مضحکہ خیز لگ سکتی ہے، کسی بچے کی ولادت قریب الوقوع ہے اور اس کے والدین بچے کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، فضیلت دیں یا نہ دیں؟ کیا کہیں؟ اچھا انتظار ہے یا برا انتظار ہے؟ صحیح ہے۔ ان تینوں میں اب میں اس کو جلدی سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مثالیں بہت دی جا سکتی ہیں۔ تینوں میں ایک بات دیکھنی پڑے گی، انتظار کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دیکھنا پڑے گا انتظار کرنے والے نے کام کیا کیا ہے۔ تینوں میں یہ دیکھنا پڑے گا۔ صحیح ہے، اس کو 2 گھنٹے باہر بیٹھنا پڑا، آئیڈیل تو یہ تھا کہ انتظار نہ کرنا ہوتا، جیسے ہی پہنچتا ڈاکٹر کا کلینک ہوتا فوراً چلا جاتا۔ چلو اب انتظار کرنا ہے نا، یہ دیکھنا پڑے گا اس نے 2 گھنٹہ گزارے کیسے ہیں۔ وہ جو طوفان آنے والا ہے انتظار کر رہا ہے، 2 دن باقی ہیں، یہ مسئلہ نہیں کہ انتظار کر رہا ہے نہیں کر رہا، کوشچن یہ ہے 2 دن میں اس نے کیا انجام دیا ہے۔
اور اسی طریقے سے اس بچے کے معاملے میں تمام انتظاروں کے اندر ایک قانون بن سکتا ہے. ہر انتظار کے اندر یہ دیکھنا پڑے گا آپ نے واقعے سے ریلیونٹ کیا کام انجام دیا ہے. اگر آپ نے اس سے ریلیونس میں رہتے ہوئے کچھ تیاری کی ہے, آپ کا انتظار پازیٹیو ہے. آپ کو میں کہوں گا یہ انتظار ایکٹیو انتظار ہے. اور اگر آپ نے اس سے ریلیونٹ کام نہیں کیا ہے تو پھر یہ غلط انتظار ہے. اب میں غلط انتظار اور مثبت کی جلدی ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں. مثلا فرض فرمائیے میرا جہاز اڑنا ہے 5 بجے, میں ایئرپورٹ پہنچ گیا ہوں, میں لانچ کے اندر بیٹھا ہوا ہوں, میں انتظار کر رہا ہوں. 5 بجنے میں 25 منٹ 30 منٹ پہ دروازے نے بند ہونا ہے. میں وہاں پہ جا کے کھڑا ہو گیا اور میں نے اس سے کہا میں انتظار کر رہا تھا اسی بات کا کہ مجھے اندر بیٹھنا ہے. اور جیسے ہی بیٹھنے لگے اس نے بتایا سر آپ کے پاس بورڈنگ پاس نہیں ہے, آپ کا بورڈنگ کارڈ ہے ہی نہیں. آپ کو اچانک یاد آئے کہ میں نے ابھی تک بورڈنگ کارڈ نہیں لیا ہے. اچھا اب اس انتظار کی کوئی فضیلت ہے؟ نہ صرف یہ کہ فضیلت نہیں ہے بلکہ حماقت بھی ہے. آپ آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے سے بیٹھے ہیں, آپ نے کارڈ ہی نہیں لیا. آپ ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے 2 گھنٹے کے شدید انتظار کے بعد, اور وہاں پہنچ کر اس نے کہا یہ بتائیے کہ میں جو پچھلی دفعہ آپ کو پرسکرپشن دیا تھا, ٹیسٹ دیا تھا, وہ آپ لائیں, اور آپ کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ میں وہ نہیں لایا. صحیح ہے, اب یہ انتظار کیسا رہا؟ احمقانہ ہے. یعنی وہ کہے گا کہ کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ جب آئیں تو لیتے آئیں ساتھ تاکہ میں دیکھوں تو صحیح کہ میں نے کیا تھا. یہ آپ کا کام ہے. ہمیشہ یہ دیکھنا پڑے گا آپ نے انتظار کی ریلیونس میں کیا کیا. اب پوری دنیا منتظر ہے نا, اور اس انتظار سے مطابقت رکھتے ہوئے کچھ کر رہے ہیں کہ یہ مین کوشچن ہے, کر کیا رہے ہیں. اچھا اب یہ جو سوال ہے کر کیا رہے ہیں, تو پھر اس میں بھی بہت سارے جواب آ سکتے ہیں, لیکن ایک بہت سادہ سا جواب یہ دیا جا سکتا ہے, آپ کی پریورٹی وہ واقعہ ہے یا نہیں ہے. آپ لانچ کے اندر بیٹھے ہیں, 5 بجے جہاز میں اڑنا ہے, 3:30 4 بجے آپ وہاں پہنچ گئے, کنٹینیوس شاپنگ کر رہے ہیں, 5 بجے کا وقت نکل گیا ہے اور اب آپ دروازے کے سامنے کھڑے ہیں. تو سامنے والا پوچھے گا آپ 5 بجے جہاز میں بیٹھنے کے لیے آئے تھے نا, تو 1 گھنٹے سے آپ شاپنگ کیوں کر رہے تھے؟ کیس کیا ہے؟ کیس ہے کہ آپ کی پریورٹی بیٹھنا نہیں تھی, آپ کا دماغ ڈسٹریکٹ ہو گیا تھا, آپ نے کسی اور چیز کو پریورٹی بنا لیا تھا. اب آپ کے انتظار کو کیا کہا جائے گا؟ آپ نے فالتو کام کیا. اصل جو بھی آپ نے شاپنگ کی سب فضول کام کیا ہے. کیوں فضول کیا ہے؟ اس وقت آپ کو یہ نہیں کرنا تھا, اور اگر کرنا بھی تھا تو ٹاپ پریورٹی آپ کی وہی جہاز ہونا چاہیے تھا. آپ نے باقی کیا کیا یہ سب کچھ؟ ہم سب کے سامنے ایک کوشچن ہے, کیا انتظار اور وہ واقعہ جو ہونے والا ہے یہ ہماری ٹاپ پریورٹی ہے یا نہیں؟ اگر یہ ہماری ٹاپ پریورٹی ہے تو ہماری ساری پریپریشن اس کے لیے ہونی چاہیے, اور اگر یہ ہماری ٹاپ پریورٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ جب ہوگا ہم سے ایک سوال پوچھا جائے گا, ہمارے اس انتظار کی کیا قیمت ہے. یہ مین کوشچن ہے. اس پر کوشچن یہ نہیں ہے کہ ہم دعا کریں گے یا نہیں کریں گے, وہ تو ہم کر لیں. کوشچن یہ نہیں کہ ہم ان کا نام لیں گے یا نہیں لیں گے, نام لینا بہت ضروری ہے. کوشچن یہ ہے کہ انتظار میں کریں گے کیا, اور جو کچھ ہم کریں گے وہ ہماری پریورٹی ہے یا نہیں ہے. اگر وہ ہماری ٹاپ پریورٹی نہیں ہے تو میں سکون سے ان مثالوں کو دیکھتے ہوئے کہہ سکتا ہوں ہم مس کریں گے, ہماری فلائٹ مس ہو جائے گی, ہم اس گروپ میں نہیں آ پائیں گے. آپ اس کو لشکر امام لے لیجئے, آوان و انصار لے لیجئے, یا اس کو کوئی بھی ٹائٹل دے دیجئے, ہم اس گروپ میں نہیں آ پائیں گے اگر یہ ہماری ٹاپ پرائرٹی نہیں ہے. اچھا اب آخری بات, کیا اس کو حادثے پہ چھوڑ سکتے ہیں کہ شاید آ ہی جائیں؟ چھوڑ سکتے ہیں حادثے پہ. ایک آدمی نے بڑا اچھا مجھ سے کہا, میں نے کہا بھائی میں تو حادثے پہ نہیں چھوڑ سکتا, مجھے پلاننگ کرنی پڑے گی. کہنے لگا نہیں مولانا ایسا بھی ہوتا ہے, کوئی 12 منزل سے گرتا ہے پھر بھی بچ جاتا ہے. تو میں نے اسے کہا بسم اللہ کود کے دکھاؤ, چانس لو. آیا لاجیکل آدمی چانس لے گا؟ ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی 12 منزل سے گرتا ہے بچ جاتا ہے, 10 منزل سے گرتا ہے بچ جاتا ہے, کیا کوئی چانس لے گا؟ عقل مند آدمی تو نہیں لے گا. تو میں اگر واقعاً عقل مند ہوں اور امام کی آمد کا معتقد ہوں اور جانتا ہوں اس کے بغیر قیامت نہیں آئے گی,
تو کیوں یہ رسک لوں گا کہ اس کو اپنی پرائرٹی نہ بناؤں؟ کیسے کر سکتا ہوں؟ عزیزان محترم، یہ ہمارا مین کویشچن ہے. کل انشاءاللہ اس مین کویشچن کو لے کر آگے بڑھیں گے. خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار امام کے صحیح منتظر بننے کی طاقت نصیب فرما، ان کے راستے پر چل کر ان کی خدمت کرنے کی سعادت نصیب فرما، ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کی جانثاروں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. الأجل مولا مولا